دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے جنگ کی کہانی سنائیں گے جو تاریخ کی سب سے بڑی سازش کو بے نقاب کرتی ہے۔ تصور کریں سال 1901 استنبول یعنی موجودہ قسطنطنیہ کا شاہی محل اور خلافت عثمانیہ کے آخری سلطان عبدالحمید خان اور ایک یہودی لیڈر جو کہ سلطان عبدالحمید خان کو دنیا کی سب سے بڑی رشوت پیش کرتا ہے۔ اور رشوت کتنی؟ 150 ملین سونے کے سکے، اور بدلے میں وہ کیا چاہتا ہے؟ فلسطین کی زمین۔ اور سلطان کا جواب یہاں پر سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ فلسطین کی زمین میری لاش پر ملے گی۔ پھر کیا ہوا؟ کیا سلطنت عثمانیہ ٹوٹی؟ کیا خلافت ختم ہو گئی اور اسرائیل کیسے ایٹمی طاقت بنا؟ آئیے شروع کرتے ہیں اور تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ہیں تھیوڈور ہرزل، صہیونی ریاست کا بانی۔ یہ 5ویں بار 1901 میں سلطان سے ملنے کے لیے آیا۔ اس سے پہلے 4 بار اس کی درخواست مسترد ہو چکی تھی، لیکن اس بار وہ ایک ایسا ہتھیار ساتھ لے کر آیا جو حیران کن تھا۔ وہ سونے کا پہاڑ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، 150 ملین سونے کے سکے۔ لیکن سلطان طیش میں آ گئے اور غصہ ہو گئے، اور سلطان نے حیران کن جواب دیا کہ جب تک میں زندہ ہوں میں اپنی سلطنت کا 1 انچ زمین بھی نہیں بیچوں گا، اور دولت اپنے پاس رکھ لو، اور جب تک میرے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے فلسطین کا 1 انچ زمین بھی آپ کا نہیں ہو سکتا۔ اب دوستو یہاں پر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ یہ فیصلہ سلطان نے یک تنہا لے لیا، یہاں تک کہ اپنے وزراء اپنے پاشا حضرات سے بھی مشورہ نہیں کیا۔ سلطان کی انکار کے بعد سارے یہودی متحد ہو گئے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہر شکل میں ہم نے سلطان سے بدلہ لینا ہے اور فلسطین کی زمین کے اوپر ایک اسرائیل نامی ریاست قائم کرنی ہے۔ تو اس کے لیے 1905 میں یورپ کے گھنے جنگلوں میں اسرائیلیوں کا تھیوڈور ہرزل کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سلطان عبدالحمید خان کو تخت سے معزول کر دیں۔ اس کے لیے انہوں نے 3 ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ سب سے پہلا کہ ترکی کے جتنے بھی اخبار تھے پوری دنیا کے اسپیشلی خصوصاً ترکی کے اخبار، تقریباً 65% اخباروں کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا، کیونکہ اس وقت ٹیلی ویژن کا دور نہیں تھا، اخباروں کا تھا۔ جتنی بھی خبریں تھیں وہ اخباروں سے کے ذریعے شائع ہوتی تھی، تو انہوں نے 65% اخباروں کے اوپر قبضہ کیا، اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر سلطان کے خلاف اور خلافت کے خلاف ایسے الفاظ چننے لگے اور ایسی باتیں کرنے لگے، الزامات لگانے لگے کہ لوگوں کو سلطان سے اور ان کے خلیفہ سے دور لے کے گئے۔ اور دوسرا ہتھ کنڈا یہ تھا کہ انہوں نے فوج میں بغاوت شروع کی۔ جوان ترک نامی تحریک کو یہ یہودی فنڈ کرنے لگے، کیونکہ یہودیوں کے پاس پیسوں کی کمی تو تھی نہیں، تو انہوں نے اس تحریک کو فنڈنگ کیا اور ان کو خلافت کے خلاف اور سلطان کے خلاف بڑکایا۔ اور تیسرا ہتھ کنڈا یہ تھا کہ سلطنت، اس سے پہلے جو سلطان تھے انہوں نے سلطنت کے لیے انتہائی زیادہ قرضے لیے تھے۔ اب چونکہ یہ قرضے یورپ سے لیے گئے تھے، امریکہ سے لیے گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اتحادی جو یہودی سرمایہ کار تھے ان سے لیے گئے تھے، تو انہوں نے یہ کیا کہ سلطان کے اوپر دباؤ شروع کیا کہ بھائی آپ ایسا کریں، جو قرضے ہم نے آپ کو دیے تھے پہلے وہ آپ ہمیں واپس جو ہے وہ کر لیں۔ یہاں تک کہ سلطان نے ان قرضوں میں بے انتہا کمی کی تھی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ قرضہ رہ رہا۔ اور یہودیوں کی طرف سے یہ پہلا ہائیبرڈ وار تھا، یعنی فائنینشنل وار، فوجی وار، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا وار۔ اس کے بعد 27 اپریل 1909 کی صبح استنبول میں فوجی بغاوت، اور سلطان کے محافظوں کے گھروں میں جا کر ان کے محافظوں کو قتل کر دیا گیا، اور باغی فوجی سلطان کے محل کا دروازہ توڑ رہے تھے، اور اچانک اندر ایک جنرل آیا، اور سلطان عبدالحمید خان قرآن جو ہے پڑھ رہے تھے، اور اس نے گرج کر بولا کہ سلطان آپ کا تخت ختم ہو چکا ہے، فتویٰ آ چکا ہے کہ آپ سلطنت کے اہل نہیں ہیں، آپ ایک نااہل خلیفہ ہیں۔ سلطان نے حیرت انگیز حالت میں پوچھا کہ یہ فتویٰ کس نے دیا، اور جنرل کی طرف سے جواب آیا کہ یہ فتویٰ شیخ الاسلام نے دیا ہے۔ اب آتے ہیں کہ یہ شیخ الاسلام کون تھا؟ یہ شیخ الاسلام خلافت عثمانیہ کے 14 شیخ الاسلام تھے، اور اس کا پورا نام شیخ ضیاء الدین افندی تھا۔ یہ 1849 میں پیدا ہوئے اور 1920 میں اس کی فوتگی ہوئی۔ یہ موجودہ ترکی شہر کے ارض روم سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ فتویٰ 27 اپریل 1909 کو ترک نوجوان نامی تحریک کے باغیوں کو دیا گیا، اور اس میں فتویٰ یہ تھا کہ سلطان اپنی ذہنی کمزوری، اسلامی حقوق کی خلاف ورزی اور لوگوں کی حقوق کی خلاف ورزی کی وجہ سے خلافت کے اہل نہیں ہیں۔ فتویٰ دینے کے بعد سلطان عبدالحمید خان کو تو معزول کر دیا گیا، لیکن شیخ الاسلام ساری عمر پچھتاتے رہے کہ یہ میں نے غلط کیا۔ کچھ مورخین یہ کہتے ہیں کہ باغیوں نے اس کو اپنی بیٹی کی جان کی دھمکی دی تھی، اس کی وجہ سے
इसने प्रेशर और दबाव में आकर सुल्तान के खिलाफ फतवा जारी किया था, लेकिन जो कुछ भी था आखिरकार ये एक बड़ी ज्यादती और खयानत थी। और उसके बाद सुल्तान अब्दुल हमीद खान जब माजूल हो गए तो सुल्तान मोहम्मद पंजम को खिलाफत सौंपी गई, जो कि बागियों के कंट्रोल में थी। इसके बाद सुल्तान अब्दुल हमीद खान को जलावतन कर दिया गया। और फिर क्या हुआ, बरतानिया और फ्रांस के दरमियान 1916 में साइटस पीको मुआहिदा हुआ और उसके बाद मशरकी वस्ता टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर उसके बाद सल्तनत में मुख्तलिफ बगावतें शुरू हो गई और फिर 1920 में मुआहिदा सूर्य हुआ। उसमें सल्तनत के 80% इलाकों ने हार मान लिया और सर तस्लीम हो गए। यहाँ बरसगीर पाक व हिंद में यानी मौजूदा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने खिलाफत के लिए हुकूमत बरतानिया से दरख्वास्त कर रहे थे कि खिलाफत का खात्मा ना किया जाए, खिलाफत अमन सुकून और इत्तिफाक का बायस है मुसलमानों का। लेकिन वहाँ पर 1924 में मुस्तफ़ा कमाल ने बच्ची कुची खिलाफत का भी खात्मा कर दिया और सुल्तान अब्दुल हमीद खान 10 फरवरी 1918 को जलावतनी की हालत में इंतकाल कर गए। और इस्लाम के खलीफा के आखिरी वक्त में मुंह के ऊपर अल्फाज ये थे कि फ़लस्तीन को बचाओ। अब आते हैं कि इसराइल का जन्म कब हुआ। ये था 14 मई 1948 को। तल अबीब का म्यूजियम था और डेविड बिन गुरियान ने ऐलान किया कि आज से सल्तनत इसराइल कायम हो चुकी है, वो भी फ़लस्तीन की ज़मीन पर। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये है कि ये मुमकिन कैसे हुआ। क्या मोटी बड़ी यहूदियों में इतनी ताकत आ गई कि वो ये खतरा मोल ले सकते थे कि यहाँ पर पूरा अरब जोन है, अरब है, सऊदी अरब है, दुबई है, उसके साथ लिबनान है, ईरान है, पाकिस्तान था। इन सब मुस्लिम ममालुक के दरमियान किसी मुसलमान इलाके के ऊपर कब्जा करना और उसको बरकरार रखना क्या मुमकिन है? इसके पीछे वजूहात क्या थी? जिस तरह आप सोच रहे हैं ये बिल्कुल ऐसा नहीं, बल्कि इनकी पीठ मजबूत थी और उन्हें इत्मीनान था कि यूरोप उनके साथ है और वो चंद मुआहिदों की वजह से और शराइतों की वजह से, ये 4 वजूहात की वजह से मुमकिन हो पाया। 1917 में बरतानिया ने यहूदियों से वादा किया था कि फ़लस्तीन यहूदियों का घर होगा। और दूसरे नंबर के ऊपर हैं अमरीकी हथियार। सालाना 3.8 अरब डॉलर के हथियार इसराइल को सप्लाई किए जाएंगे, ये अमेरिका ने वादा किया और आज तक उस वादे के ऊपर बरकरार भी रहा। और तीसरे नंबर के ऊपर फ्रांस का वादा कि हम आपको सुपर पावर बना देंगे, और वो वादा फ्रांस ने 1960 में खुफिया मदद करके इसराइल को एटम बम बना कर दिया और वो सुपर पावर बना। और चौथे नंबर के ऊपर क्योंकि सिर्फ टेक्नोलॉजी काफी नहीं थी, और चौथा नंबर ये था कि उन्होंने ये शर्त लगा दी, अपने मुल्क में कानून लागू किया कि हर 18 साल लड़का लड़की उनके ऊपर ये लाजिम है कि वो फौजी तरबियत हासिल कर ले। और आज इसराइल दुनिया का चौथा ताकतवर तरीन फौजी मुल्क है। अब आपसे 2 सवाल हैं कि क्या सुल्तान अब्दुल हमीद खान 150 मिलियन सोने के सिक्के लेकर फ़लस्तीन को बेच जाता? क्या आज भी सुल्तान अब्दुल हमीद खान जैसा लीडर मुमकिन है? तो याद रखिए, सुल्तान अब्दुल हमीद खान ने कहा था कि मेरे पास 2 हथियार हैं, मेरा ईमान और कुरान। और आज भी फ़लस्तीन के बच्चे इसराइल के टैंकों के खिलाफ, उनके जहाज़ों के खिलाफ, उनके हथियारों के खिलाफ पत्थर उठाकर और ये सबक दे रहे हैं कि हम किसी भी सूरत में सर नहीं झुकाएंगे, जिस तरह हमारे खलीफा ने नहीं झुकाया था। मौत को गले लगा लिया लेकिन सर नहीं झुकाया और किसी भी कीमत में फ़लस्तीन का सौदा नहीं किया। तो दोस्तों ये थी आज फ़लस्तीन इसराइल के बारे में तफसीली मालूमात। इसको फैलाइए और अपने आप में और दूसरों में अवेयरनेस पैदा कीजिए। थैंक यू सो मच।